تلوار ٹوٹی تو علی کی طرف دیکھ کے کہتا ہے یا علی ذرا اپنی تلوار تو لینا. بھئی علی نے اپنی تلوار اس کی طرف پھینکی, اس نے تلوار اٹھائی علی کی طرف بڑا گردن پہ رکھ کے کہتا ہے بھائی دشمن کو بھی میدان جنگ میں کوئی تلوار دیتا ہے. علی نے کہا تو دشمن نہیں سوالی تھا. بھئی علی سوالی کو میدان جنگ میں بھی خالی نہیں لوٹاتا. اب علی واپس آئے, چاہنے والوں نے کہا یا علی آپ نے دشمن کو میدان جنگ میں تلوار دے دی, بھلا دشمن کو میدان جنگ میں بھی کوئی تلوار دیتا ہے؟ علی نے کہا کوئی دے نہ دے علی ضرور دیتا ہے. بھائی اب انہوں نے کہا اچھا یا علی اگر وار کر دیتا تو کیا بنتا؟ کہا وہ وار کیسے کرتا؟ ارے میری تلوار اس کے ہاتھ میں تھی, اس کا دل میرے ہاتھ میں تھا. ہائے 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 جملے جائے کر رہے ہیں تو بزرگ سارے, مگر علی کی محبت ذرا شاید کم ہوگی یا جوش نظر نہیں آ رہا. آپ جوش تھوڑا سا اور دکھا دیں تو میں زیادہ اچھا پڑھنے لگ جاؤں گا. اے علی اب یہ کیا تھی؟ یہ سخاوت تھی علی. یہ مال کا جہاد کیا ہے علی نے میدان جنگ میں. دشمن ادمرا پڑا ہے سامنے, زمین پہ پڑا ہے. دشمن ادمرا سامنے پڑا, علی اس کے سینے پہ تلوار گردن پہ رکھی. اس لعین نے معاذ اللہ نعوذ باللہ علی کے چہرے پہ تھوک دیا. بس تلوار چھوٹ گئی علی کے ہاتھ سے. کھڑے ہوئے ٹہلنے لگے. ہائے ہائے اب مقتول چاہتا ہے علی قتل کرے. ہوئے ہوئے اب وہ کہتا ہے اے شجاعوں کے شاہین, ارے مجھے قتل کیوں نہیں کرتا؟ اب اس حالت میں شجاع بہادر جی نہیں سکتا. ارے مقتول چاہتا ہے علی قتل کرے, مرنا چاہ رہا ہے, اور علی بے نیازی سے میدان میں ٹہل رہے ہیں. اب جب اس نے بار بار اصرار کیا تو علی نے کہا لعین میں جہاد کر رہا ہوں اپنے رب کے لیے, تو نے میرے چہرے پر تھوک دیا ہے, اگر تجھے قتل کر دیتا تو میرا غصہ بھی شامل ہو جاتا. ارے میں نہیں چاہتا اس کی راہ میں میرا غصہ بھی مل جائے. قتل کروں گا, ٹھہر جا, چھوڑوں گا نہیں, مگر اپنے غصے کو کنٹرول کر لوں, پھر اللہ کے لیے تجھے قتل کروں گا. عمر ابن عبد ود کی بات کر رہا ہوں نا, گھبرائیے مت. اب علی نے اس کو قتل کر دیا, لیکن عمر ابن عبد ود نے کہا یا علی مرنے کے بعد مجھ کو ذلیل مت کرنا. بھئی عرب کا دستور یہ ہوتا تھا جس کو زیادہ ذلیل کرنا ہوتا تھا اس کی زیرہ اتار لیتے تھے, اس کا خود اتار لیتے تھے, اس کے کمر کا پٹکا اتار لیتے تھے, لاش کو ذلیل کر دیا جاتا. یہ عرب کا دستور تھا. عمر ابن عبد ود کہہ رہا ہے یا علی امانت کی زبان پتہ نہیں سید کون سمجھے کون نہ سمجھے, یا علی مجھ کو ذلیل مت کرنا. علی نے کہا پریشان نہ ہو, میرے لیے مشکل بھی نہیں ہے. پریشان نہ ہو, میرے لیے مشکل نہیں ہے, میں نہیں کروں گا ذلیل تجھ کو. اب علی چلے, اب یہ آخری جملے ہیں, بس میں ختم کرنے لگے. علی چلے, واپس آئے, چاہنے والوں نے کہا یا علی 3000 دینار کی زیرہ تھی. اب کون سمجھے گا؟ 3000 دینار کی زیرہ تھی جو چھوڑ کے آگے. علی نے کہا علی مردوں سے کچھ نہیں لیتا, علی مردوں سے کچھ نہیں لیتا. شام ہوگی, شام ہونے کے بعد عمر ابن عبد ود کے چاہنے والے آئے, کہا یا علی سے کہو 1000 دینار لے لے, عمر ابن عبد ود کی لاش دے دے. علی نے کہا ان سے کہو لعین کی لاش کو لے جاؤ. علی مردوں کا کاروبار نہیں کرتا. اب آئی عمر ابن عبد ود کی بہن, بس آخری جملے,
لاش پر دیکھا زیرہ بھی ہے، خود بھی ہے، کمر بند بھی ہے۔ اب عمر ابن عبد ود کی بہن نے کیا کہا؟ تجھ پہ روتی ضرور، سننا جملہ سننا، روتی ضرور مگر کس بات پہ رو؟ تیرے خود بھی موجود، تیری زیرہ بھی موجود، ارے تجھے مارنے والا سخی تھا، ارے میں کیوں رو؟ تجھے مارنے والا سخی تھا۔ پتا چلا رویا صرف اور صرف قتل پہ نہیں جاتا، قاتل کی ذہنیت پہ بھی رویا جاتا ہے۔ تو بس اتنا سخی تھا، اپنے دشمن کا بھی حیا کرتے تھے مولا، کبھی بھی توہین نہیں کی۔ اہل بیت کا یہ طریقہ تھا، چاہے اب سید سجاد تو بس عزادارانی مسلوب، قیامت کا دن ہوگا، ازل سے لے کے شام محشر تک کی ساری مخلوق میدان محشر میں جمع ہوگی، ہمارے نبی بھی ہوں گے۔ بس مسائل کے لفظ سن لیجیے، پھر اجازت دیجیے۔ اچھا لگا آپ لوگوں کی زیروں کی زیارت ہوگی تو عزاداروں میں ساری مخلوق جمع ہوگی، آدم، عیسیٰ، سب تمام انبیاء، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب تشریف فرما ہوں گے۔ اچانک آواز آئے گی، اے محشر کے لوگوں اپنے سر جھکا لو، آنکھیں بند کر لو۔ ہمارے نبی کہیں گے پروردگار کون آ رہا ہے؟ آواز آئے گی ہماری کنیز فاطمہ آ رہی ہے۔ اچھا، ساری مخلوق آنکھیں بند کر لے گی، سر جھکا لے گی، لیکن سوائے ہمارے نبی کے آوازیں حضرت آئے گی، میرے نبی آپ نے آنکھیں کا پروردگار آنے والی بیٹی ہے، باپ اور بیٹی کا کہاں سے پردہ ہوگا؟ کا کس نے کہا کہ وہ آج تمہاری بیٹی بن کے آ رہی ہے؟ وہ تو آج خون حسین کی مدعیہ بن کے آ رہی ہے۔ اپنی آنکھیں بند کر لو، اور جس انداز میں آ رہی ہے تم محمد ہو کے بھی برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ عزاداروں سنو گے کس رنگ میں آئیں گی جناب سیدہ میدان محشر میں؟ ایک ہاتھ میں علی کا کٹا ہوا امامہ ہوگا، ایک کندھے پر مولا حسین کا کرتا، دوسرے کندھے پر مولا حسن کا زہر آلود پیراہن۔ جناب سکینہ ہاتھ پکڑے میدان محشر میں آئیں گی، سارا سامان محشر کے نیچے رکھیں گی، عرش کے نیچے رکھیں گی۔ اب زینے کو پکڑ کر ایک دفعہ ہلائیں گی اور کہیں گی پروردگار میرے دو سوال ہیں اور تو مجھ سے بہتر جانتا ہے، یہ جو ہجوم ہے اس پورے ہجوم میں کہیں میرے حسین کا قاتل بھی کھڑا ہوگا۔ پروردگار میرے دو سوال اس شبر سے ہیں مگر تو پوچھ کے بتا۔ آواز قدرت آئے گی فاطمہ خود کیوں نہیں پوچھ لیتی؟ تو جناب فاطمہ کہیں گی پروردگار اس کی دو وجہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے میں پردہ دار ہوں، میں بطول ہوں۔ دوسری وجہ یہ ہے کس ماں کا جگر ہے جو اپنے بیٹے کے قاتل سے بولے ارے یہ تو میری زینب کلثوم کا جگر تھا، کبھی عنبر کے قاتل سے بولی، کبھی قاسم کے قاتل سے۔ اب جناب سیدہ سے آواز قدرت آ گئی ہاں فاطمہ سوال کرو۔ جناب سیدہ سب سے پہلے جھکیں گے، 4 برس کی بچی کو پکڑیں گی، بلند کریں گی اور کہیں گی پروردگار اس بچی کے رخساروں کے داغ دے اور اس شبر سے پوچھ میری اس بچی کا قصور کیا تھا؟ ارے جب بابا پہ روئی اس نے ظلم کیا۔ عزاداروں یہ ایک سوال۔ اب دوسرا سوال جناب سیدہ یہ کریں گے پروردگار اس شبر سے پوچھ۔ علماء پڑھتے رہے، عزادار سنتے رہے کہ 13 ضربیں چاہیے۔ عزادار پوچھتے تھے 13 ضربیں کیوں چلی؟ علماء کہہ دیتے تھے خنجر کون تھا؟ ارے میں نے تو حسین کو جھولی میں کٹوایا ہے۔ ارے یہ خنجر چلاتا تھا، کبھی میں کلائی پہ کلائی رکھ دیتی تھی،
یہ خنجر چلاتا تھا، کبھی میں گردن پہ گردن رکھ دیتی تھی، لے پروردگار میں چادر